آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کامل انسان اخلاق کے لحاظ سے، علم و فضل کے لحاظ سے اور اوصاف کمال کے لحاظ سے، حسن و جمال کے لحاظ سے نہ اس سے پہلے آیا تھا اور نہ آپ کے بعد کوئی ایسا انسان آئے گا دنیا کے اندر۔ اللہ نے جیسا اپنا حبیب بنایا ہے ایسا کوئی اور انسان بنایا ہی نہیں۔ سبحان اللہ۔ تو رسول پاک کامل نمونہ ہے انسان کے واسطے، ایک انسان کو کیسے دنیا میں رہنا چاہیے۔ اب اس پر بڑی طویل بحثیں ہیں، اور الحمدللہ میں نے بھی اس آیہ مبارکہ کتاب جو میں نے تفسیر مبارک لکھی ہے، چھپنے والی ہے، اس کے اندر کافی مفصل کلام میں نے کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جس پہلو سے دیکھیں آپ بے مثل و بے مثال نظر آتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت باپ کے دیکھیں کہ سرکار باپ کے لحاظ سے کیسے باپ ہے۔ حضور باپ بھی ہیں، حضور بیٹے بھی ہیں، سرکار بھائی بھی ہیں، حضور سسر بھی ہیں، سرکار داماد بھی ہیں، سرکار بھائی بھی ہیں۔ جی یعنی ایک انسان کے جو رشتے ہوتے ہیں دوسرے انسانوں کے ساتھ وہ سارے آپ کے اندر موجود ہیں، اور ہر رشتے کے لحاظ سے حضور کو دیکھا جائے تو آپ کی زندگی مبارک بہترین نمونہ انسانوں کے واسطے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نرینہ اولاد تو بچپن میں فوت ہو گئی، شیر خارگی میں سرکار کے سارے بیٹے فوت ہو گئے۔ یہاں بھی ایک نمونہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو اولاد دیتا ہے پھر اولاد واپس لے لیتا ہے۔ یہ بڑے دکھ کا وقت ہوتا ہے، یہ بڑا تکلیف کا وقت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نرینہ اولاد دے اور پھر وہ واپس لے لے اس سے۔ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر جس صبر و استقامت کا مظاہرہ فرمایا، جس رضائے الہی پر راضی ہونے کا سرکار نے مظاہرہ فرمایا، گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری امت کو قیامت تک کے لیے اس تکلیف کے وقت میں اپنے عمل کو پیش کر کے نمونہ عطا فرمایا ہے کہ اگر اس طرح کا کسی سے خدا نخواستہ واقعہ پیش آ جائے تو اس طرح صبر کرو جیسے ہمارے آقا نے صبر کیا تھا، اس طرح اللہ کی رضا پر راضی رہو جس طرح ہمارے آقا راضی ہوئے تھے۔ حضور کو 4 بیٹے ملے اور ہر بچہ ہی آپ کا اس وقت فوت ہوا جب ابھی ماں کا دودھ پی رہا تھا۔ آخری بیٹا آپ کا ابراہیم بن محمد وہ فوت ہوئے، 6 مہینے کی ابھی عمر ہے اور فوت ہو گئے، اور حضور جانتے تھے کہ اس کے بعد اب کوئی اور بیٹا نہیں ملنے والا، یہ آخری ہی بیٹا تھا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے علم عطا فرمایا ہے تو حضور اپنے بچے کو اپنی جھولی میں لیتے ہیں، آپ کی آنکھوں سے صرف آنسو نکلتے ہیں، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں، آنسو آپ کی آنکھوں سے چم چم برسے۔ صحابہ دیکھ کر کہنے لگے اتب کیا رسول اللہ، حضور آپ بھی روتے ہیں؟ فرمایا رونا اللہ کی رحمت کی نشانی ہے۔ سبحان اللہ۔ آنسوؤں کا نکل آنا بے ساختہ، یعنی تکلیف آئے، دل کو چوٹ لگے اور آنسو نکل آئے تو یہ اللہ کی رحمت ہے۔ جس کا دل نرم ہوتا ہے وہی روتا ہے، سخت دل جو ہے وہ نہیں روتا۔ دل کی نرمی بھی اللہ کی رحمت ہے، تو فرمایا یہ تو اللہ کی رحمت ہے، میں تمہیں رونے سے نہیں روکتا، میں تمہیں چیخنے چلانے اور واویلا کرنے سے روکتا ہوں، جاہلیت کے کام کرنے سے روکتا ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے 4 بیٹیاں بھی عطا فرمائی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 4 بیٹیاں ہوئیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو بیان کرنا ہی ہمارا موضوع ہے، ہمارا مدعا ہے، ہمارا مقصد ہے، اور اسی لیے یہ جلسے ہوتے ہیں، کانفرنسیں ہوتی ہیں کہ سرکار کی سیرت کو پڑھا سنا اور لوگوں تک پہنچایا جائے۔ اور آپ کی مسجد میں بھی جلسہ ہونے والا ہے انشاءاللہ العزیز 26 تاریخ کو، نیکسٹ سیٹرڈے، یہ کل والا سیٹرڈے نہیں، اس کے بعد والا سیٹرڈے، تو اس میں آپ لوگوں نے جوک در جوک آنا ہے، ہم آپ کو تھوڑا سا وقت سے پہلے آگاہ کر رہے ہیں، اور اس میں اگر آپ اپنا حصہ بھی کچھ ڈالنا چاہیں تو
خوشی کے ساتھ ڈال سکتے ہیں۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں ہیں۔ سرکار نے اپنی بیٹیوں کو پالا، ان کی پرورش فرمائی، ان کو جوان کیا، ان کی شادیاں فرمائی اور ان کو ان کے گھروں میں بھیجا، اور جس محبت اور شفقت کا سرکار اپنی بیٹیوں کے ساتھ مظاہرہ کرتے ہیں، جس محبت کا اظہار کرتے ہیں، وہ انسانوں کے لیے ایک نمونہ ہے۔ آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا تشریف لاتی ہے، حضور ان کے لیے محبت میں کھڑے ہو جاتے ہیں، اپنی بیٹی کے ماتھے کو بوسہ دیتے ہیں، بیٹی سے پیار کرتے ہیں، اور بیٹیاں ہی نہیں بیٹیوں کی اولادوں سے بھی پیار کرتے ہیں۔ واہ 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 واہ۔ جب حضور مکہ شریف میں تھے، 13 برس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ شریف میں گزارے، بڑی تکلیف کے عالم میں گزارے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صبح نکلتے ہیں، شام کو آتے ہیں، سارا دن تبلیغ فرماتے ہیں۔ آگے سے لوگ دعوت کو قبول کرنے کے بجائے سرکار کو آگے سے برا بھلا کہتے ہیں، آگے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا جاتا ہے، سرکار کو اذیت دی جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر واپس تشریف لاتے ہیں تو اپنی نواسی امامہ کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیتے ہیں۔ حضور کی بڑی بیٹی ہیں حضرت زینب، ان کی بیٹی تھی امامہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارا دن جب تکلیف گزار کر واپس گھر آتے، اس بچی کے ساتھ کھیلتے، سارا غم دور ہو جاتا۔ اور آپ فرماتے تھے کہ جتنا اس نے میرا غم دور کیا ہے کسی نے نہیں کیا ہے۔ امامہ نے بچی کے ساتھ کھیل کر، حضور سجدے میں ہوتے تھے، بسا اوقات امامہ سرکار کی پشت پر بیٹھ جاتی تھی۔ سبحان اللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح بچوں سے، اور حسن و حسین کے ساتھ جو حضور نے محبت فرمائی ہے اپنے نواسوں کے ساتھ، وہ ایک مستقل ایک موضوع سخن ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ واز فرما رہے ہوتے ہیں، بچے آ جاتے ہیں حسن و حسین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کو اٹھا کر اپنی گود میں رکھ کر واز فرماتے ہیں۔ جی اس سے بڑھ کر بھی بچوں سے پیار کی مثال پیش کی جا سکتی ہے کہ کس طرح بچوں سے پیار کیا جاتا ہے، کہ اپنے گھٹنوں پہ، اپنے رانوں پہ بچوں کو بٹھا کر واز فرماتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر باپ کی نظر سے دیکھنا ہو تو اس طرح دیکھا جا سکتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر بیٹے کی نظر سے دیکھنا ہو، بیٹے کی نظر سے، سرکار بیٹے بھی ہیں، سرکار کی جو آپ کے والدین تو بچپن میں فوت ہو گئے، سرکار یتیم پیدا ہوئے، آپ کے والد گرامی آپ کے پیدا ہونے سے پہلے ہی فوت ہو گئے تھے، اور ابھی آپ 6 برس کے تھے، بلکہ اس سے بھی چھوٹے تھے کہ آپ کی والدہ فوت ہو گئی، پھر آپ کے دادا نے پالا، پھر دادا فوت ہو گئے، پھر آپ کے چچا ابو طالب نے پالا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں زیادہ اثر آپ کے چچا کا ہے۔ ابو طالب نے سرکار کی پرورش فرمائی۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی ہوش سنبھال لے اور آپ چلنے پھرنے لگے اور اس عمر کو پہنچے کہ اپنے چچا کی مدد کر سکے، تو سرکار نے چچے کا بوجھ اپنے سر پر اٹھا لیا۔ پہلے چچا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کرتا تھا، اور پھر حضور نے چچا کا بوجھ اپنے کندھوں پر اٹھا لیا۔ بلکہ آپ سیرت پڑھیں، اللہ تعالیٰ شوق عطا فرمائے، ہم دنیا کا ہر موضوع پڑھتے ہیں، جی کتابیں ہیں ہمارے پاس، لائبریریاں ہیں، ہم دنیا کا ہر موضوع پڑھتے ہیں، اخبار ساری پڑھتے ہیں، اور بلکہ اب تو ٹی وی نے اخبار کی جگہ لے لی ہے، اب سارا دن ہم ٹی وی دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شوق عطا فرمائے ہم حضور کی سیرت پڑھیں۔ انشاءاللہ۔ سیرت پر بھی کتابیں ہیں کہ نہیں؟ پڑھنی چاہیے کہ نہیں پڑھنی چاہیے؟ قرآن کے بعد، قرآن پاک کے بعد اگر سب سے اعلیٰ موضوع ہے انسان ایک مسلمان کے پڑھنے کے لیے تو نبی پاک کی سیرت مبارکہ ہے۔ سرکار کی سیرت پڑھنی چاہیے، کتابیں خریدیں، پڑھیں، ان کو ہر زبان میں موجود ہے۔ عزیزان گرامی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا سے اس قدر محبت کرتے ہیں کہ چچے کا بوجھ اٹھا لیا، قوم کو بلایا، فرمایا میرے چچا کا بوجھ زیادہ ہے، اس کے بچے اپنے پاس لے لو، ایک بچے کو میں اپنے ذمہ لے لیتا ہوں۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے اپنے ذمہ لے لیا۔
اور ان کا بوجھ اٹھا لیا، اور آپ کی تربیت میں آپ کی چچی فاطمہ بنت اسد کا بڑا حصہ تھا۔